الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد قال تعالى أقم الصلاة لذكري محترم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ فقہ کے سلسلے میں کئی باتیں، کئی دروس پچھلے آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اقامت یا اقامت کے سلسلے میں کہ نماز باجماعت یا انفرادی شروع کرنے سے پہلے اقامت کہنا، اس سلسلے میں کہ اقامت کی تعریف کیا ہے اور منفرد کے لیے اس کا حکم کیا ہے، اور اجتماعی شکل میں جماعت کی شکل میں نماز ادا کرتے ہیں تو ایسے وقت میں اقامت کہنے کا حکم کیا ہے، اور اسی طریقے سے اقامت کے الفاظ کیا ہیں، اور اقامت میں کون سے کام مستحب ہیں وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے متعلق مختصر گفتگو آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اقامت کی تعریف کیا ہے۔ تو اقامت یہ لغوی اعتبار سے دیکھیں تو باب افعال اقامہ یقیم کا مصدر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں لبسا یعنی کھڑے ہونا، اور اسی سے اقامت صلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنا بھی ہے، اور اسی سے اقامت یا عام بات میں اقامت جس کو کہتے ہیں یعنی کہ ایک عبادت جو کہ ایک خاص طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو علماء نے لکھا کہ ہی التعبد للہ بذکر مخصوص عند القیام للصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہونے کے وقت میں ایک خاص ذکر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ اقامت ہے۔ اس کے بعد اقامت کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اقامت جماعت کے لیے ہے یا منفرد یعنی اکیلے آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو ایسے آدمی کے لیے بھی ہے، اور اگر ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اقامت جماعت کے لیے اس کا حکم کیا ہے۔ تو اقامت کہنا جماعت کے لیے فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان نے اقامت کہہ دی ہے تو پھر یہ تمام مسلمانوں کی جانب سے کافی ہو جائے گی، اور اگر کسی نے بھی اقامت نہیں کہی تو پھر یہ تمام مسلمانوں کے لیے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا جماعت کی شکل میں جب نماز ادا کی جا رہی ہو تو ایسے وقت میں اقامت کا کہنا یہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا وصاحب لی، میں اور میرے ایک ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ باتیں کرنی تھی انہوں نے کر لی۔ فلما اردنا الاخفال، جب ہم واپس ہونے کا ارادہ کیے،
من عندہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے۔ تو قال لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو فأذنا، تو تم اذان دو، ثم اقیما، پھر اقامت کہو، ولیؤمکما اکبرکما، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کروائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دونوں سے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہنا، پھر اس کے بعد اقامت کہنا، اور تم میں سے جو بڑا ہے، یعنی علم کے اعتبار سے، تو ایسا آدمی امامت کروائے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ امر کا صیغہ ہے، اور امر وجوب کا مطالبہ کرتا ہے، تو لہٰذا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے وقت اقامت کا کہنا یہ فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ لوگ جا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے سفر پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بھی اقامت اور اذان کے اہتمام کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب آدمی باجماعت نماز ادا کر رہا ہو تو ایسے وقت میں اقامت کا کہنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ منفرد مصلی، یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یہ معاملہ مردوں کے ساتھ بھی ہے، کبھی جماعت چھوٹ گئی ہے، وقت نکل چکا ہے جماعت کا، وغیرہ مسائل۔ اور اس کے علاوہ خصوصاً عورتیں جو کہ اکثر و بیشتر منفرد نماز پڑھتی ہیں، بلکہ چونکہ جماعت میں حاضر ہونے کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں رہتا ہے، تو لہذا وہ گھروں میں تنہا نماز پڑھتی ہیں۔ تو ایسے وقت میں اقامت کہنا کیا ضروری ہے، یا اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں بات واضح طور پر یہ ہے کہ منفرد کے لیے، تنہا آدمی کے لیے، جب وہ نماز ادا کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اقامت کہنے کا اہتمام کرے، لیکن یہ فرض کا درجہ نہیں رکھتا ہے، بلکہ منفرد کے لیے اقامت کا اہتمام کرنا یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعجب ربک من رائی غنم، تیرا رب ایسے بکریوں کے چرانے والے پر تعجب کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بکریاں چرانے والا اپنی بکریوں کو لے کر کے شہر سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فی رأش الشظیۃ للجبل، وہ پہاڑ کی چوٹی میں موجود ہے، یؤذن للصلاۃ ویصلی، وہ نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ تو ایسا بندہ جو کہ پہاڑ کی چوٹی میں موجود ہے اور بکریوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، پھر وہ ایسے مقام پر پہنچ کر کے اذان دیتا ہے اور پھر نماز قائم کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے پر تعجب کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فیقول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے
انظروا الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، یؤذن و یقیم الصلاۃ، یہ اذان دیتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، یخاف منی، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، کیونکہ نماز کی فرضیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وقت مقررہ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اے بندہ جو پہاڑ کی چوٹیوں میں بکریاں چرا رہا ہے، جیسے وقت ہوتا ہے تو اذان دیتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، وادخلتہ الجنہ، اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں اذان کا ذکر ہے اور نماز کی ادائیگی کا ذکر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اذان اور اقامت دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اذان اور اقامت کے جو کلمات و الفاظ ہیں تقریباً ایک ہی ہیں، سوائے چند کلمات کے کہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ الفاظ اقامت میں زائد ہوتے ہیں۔ باقی اذان میں کلمات کو دوہرے ڈبل ڈبل پڑھا جاتا ہے، اور اقامت میں جو ہے سنگل، منفرد جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایسے بندے کے لیے جو کہ اکیلا ہے تو وہ نماز پڑھے، تو اذان دے اور اقامت کہے اور نماز پڑھے، تو یہ اس کے لیے مسنون ہے، یہ اس کے لیے فرض کا درجہ نہیں رکھتا ہے۔ تو بات واضح ہے کہ جماعت کے ساتھ اگر نماز ہو رہی ہے تو ایسے وقت میں اقامت کہنا فرض ہے، اور یہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اگر آدمی اکیلا منفرد نماز پڑھ رہا ہے، تنہا نماز ادا کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں اس کے لیے اقامت کہنا مسنون ہے، سنت ہے، اگر کہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر منفرد نماز پڑھ رہا ہے اور اقامت کے بغیر بھی اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اقامت کے الفاظ کے سلسلے میں کہ جیسے اذان ہوتی ہے تو اذان میں کلمات کو دگنا کر کے ڈبل ڈبل دوہرا کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ دوہرا کر کے بولا جاتا ہے۔ جبکہ اقامت میں شروع میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد کے جو بھی کلمات ہیں تو ان کو اکیلا اکیلا پڑھا جاتا ہے۔ پھر آخر میں جو قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ ہے، اس کو دوہرا کر کے پڑھا جاتا ہے، پھر آخر میں اللہ اکبر، اللہ اکبر دوہرا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ کل جو ہے 11 کلمات بنتے ہیں اقامت کے۔ تو لہٰذا جو ہے اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہوئی ہے عبداللہ بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جو سنن نبی داؤد وغیرہ میں موجود ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، تو مختلف جو ہے باتیں آئی تھیں، اور اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ایک ناقوس، جس کو کہ سنگ وغیرہ کہا جاتا ہے، جس میں پھونک مارتے ہیں تو آواز آتی ہے، جو کہ بہت سارے غیر مسلم احباب کا طریقہ ہے، تو یہ مشورہ آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، اچانک ایک آدمی میرے پاس آیا، یعنی نیند کی حالت میں، اور وہ ناقوس یعنی سنگ پکڑ کر کے جا رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا تو یہ سنگ مجھے بیچے گا؟ تو اس نے کہا کہ اس سے تو کیا کرے گا؟ کہا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤں گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں تجھے اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں۔
پھر اس کے بعد جو ہے اذان کے کلمات اس نے سکھائے، اور پھر اس کے بعد کچھ دیر رکنے کے بعد اقامت کے کلمات بھی اس نے سکھائے، جس کی تفصیل پوری طریقے سے حدیث کے اندر موجود ہے۔ لہذا جو ہے یہ کلمات اقامت 11 ہے کل ملا کر کے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ امر بلال ان یشفع الاذان، بلال رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اذان کو دوہرا کر کے پڑھیں، یعنی کلمات کو ڈبل ڈبل پڑھیں، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، اور اقامت کو اکیلا کر کے یعنی سنگل سنگل جو ہے کلمات کو دہرائیں، کلمات کو جو ہے پڑھا کریں اقامت کے اندر۔ تو یہی بات اقامت کے کلمات سے متعلق کہ اذان میں جو کلمات ہوتے ہیں وہی کلمات اقامت میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کے علاوہ باقی جتنے کلمات ہیں وہ سب جو ہے سنگل شفا یعنی وطر جو ہے سنگل پڑھے جاتے ہیں، اور قد قامت الصلاۃ کا یہ اضافہ ان الفاظ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم چیز جو ہے اقامت کے دوران مستحب اعمال کیا ہے، یعنی اقامت دیتے ہوئے کن چیزوں کا اہتمام کرنا مستحب ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اقامت کہتے ہوئے آدمی پاک ہو، طہارت پر ہو، وضو وغیرہ کیا ہوا ہو، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا ایک مخصوص ذکر ہے، اور ذکر کو حالت طہارت میں رہ کر کے کرنا یہ افضل چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے اقامت ہوتی ہے تو اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ طہارت کا اہتمام کرے، کیونکہ اقامت کے بعد اسے نماز ادا کرنا ہے، اور نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان چونکہ تھوڑا سا وقت رہتا ہے، اور اس وقت میں آدمی کے جو ہے طہارت کے ٹوٹنے کا یعنی وضو وغیرہ کے ٹوٹنے کا اندیشہ موجود رہتا ہے، تو لہذا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اذان کے بعد اقامت تک اس کا وضو وغیرہ باقی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر اس کا وہ اہتمام کر لے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا مستحب عمل یہ ہے کہ اقامت دیتے ہوئے آدمی کھڑا رہے۔ تو مستحب ہے کہ آدمی اقامت دیتے وقت کھڑے ہو کر کے اقامت دے، کیونکہ سلف صالحین سے یہی چیز منقول ہے کہ اقامت دینے والا آدمی کھڑا ہو کر کے اقامت دیتا ہے، اور دیتا آ رہا ہے، یہ اصول ہے، اور سلف صالحین سے یہی بات منقول ہے۔ تو انسان کو اقامت دیتے ہوئے کھڑے ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی عمل مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا مستحب عمل یہ ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر کے اقامت کہنے کی کوشش کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے اور اقامت دیتے تو قبلہ رخ ہو کر کے اذان اور اقامت کہا کرتے تھے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ آدمی جو ہے قبلہ رخ ہو کر کے اقامت کہنے کی کوشش کرے، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اور اسی طرح چوتھا مستحب عمل یہ ہے کہ آدمی جو ہے جس مقام پر موجود ہے وہیں پر جو ہے کھڑے ہو کر کے اس کا اہتمام کرے کہ وہ اقامت دے، بجائے اس کے کہ وہ جو ہے نقل و حرکت کرے، یعنی ادھر سے ادھر چلتے پھرتے ہوئے اقامت دے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے مقام پر ثابت رہ کر کے اقامت دینے کا اہتمام کرے۔ اور اسی طریقے سے پانچواں مستحب عمل اقامت کے سلسلے میں یہ ہے کہ مؤذن ہی اقامت دے۔ اس سلسلے میں عوام کے اندر بڑی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو آدمی اذان دیا ہے وہی اقامت دے گا، دوسرا اقامت نہیں دے گا، یعنی ایک قسم کی سختی موجود ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی نے اذان دیا اسی کو اقامت دینا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اقامت دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ نظریہ بھی غلط ہے،
اور اگر کسی نے اذان دے دیا ہے اور کوئی دوسرا آدمی اقامت دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حق یہ ہے کہ جو مؤذن ہے، اذان دینے والا ہے، وہی اقامت کا بھی اہتمام کرے۔ یہ عمل بھی مستحب ہے، تو لہذا کوئی دوسرا اقامت دے دیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، لیکن مؤذن ہی اقامت دے گا تو اس میں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ سننے والے ہیں ان کو آسانی ہوتی ہے کہ بھئی ایک ہی آواز میں اذان ہوئی ہے اور اسی آواز میں اقامت بھی ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ لوگوں کو سننے میں جو ہے آسانی ہوتی ہے اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو لہذا جو شخص اذان دے وہ آدمی اقامت دینے کا اہتمام کرے، اور مؤذن کو بھی چاہیے کہ حتی المحظور جو ہے وہ اذان دینے کے بعد اقامت دینے کا بھی اہتمام کیا کرے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں جو فصل ہے، یعنی اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقفہ ہے، اس وقفے سے متعلق کیا احکامات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین کل اذانین صلاۃ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ان کلمات کو دہرایا کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ اور 2 اذان سے مراد ایک اذان ہے اور ایک اقامت ہے۔ 2 اذان جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، تو اس میں ایک اذان ہے اور دوسری چیز اقامت۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھنا چاہیے۔ کچھ سنتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، جس پر آپ مداومت برتتے، مواظبت برتتے تھے، تو ان سنتوں کا اہتمام کرنا، اور وہ سنتیں جو کہ غیر مؤکدہ ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر تیسری مرتبہ جب آپ نے کہا کہ بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کا اضافہ بھی فرما دیا کہ لمن شاء، لمن شاء، قال فی الثالثۃ لمن شاء، تیسری مرتبہ میں آپ نے فرمایا کہ جو چاہے، یعنی ایک ضروری امر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین خفیفتین بین النداء والاقامت من صلاة الصبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی رکعتیں پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو لہذا ان 2 حدیثوں سے پتہ چلا کہ اذان اور اقامت کے درمیان فصل یعنی وقفہ درست ہے اور جائز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں کہ مغرب کی نماز کا جو وقت ہے چونکہ دیگر نمازوں کے مقابلے میں مختصر ہوتا ہے، تو لہذا مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان وقفے کو کم کیا جائے۔ دیگر اذان اور اقامتوں کے درمیان جتنا وقفہ رکھا جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو ہے اس میں وقفہ تھوڑا سا کم رکھا جائے، اور نماز مغرب کو جو ہے دیگر نمازوں کے مقابلے میں جلد ادا کرنے کی جو ہے کوشش کی جائے، یعنی درمیان میں زیادہ لمبا وقفہ جو ہے نہ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرمایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال امتی بخیر،
میری امت برابر خیر پر رہے گی، یا آپ نے فرمایا کہ فطرت پر رہے گی، معلوم یؤخر المغربا، جب تک کہ وہ مغرب کو تاخیر نہ کریں، الا ان تشتبک النجوم، یہاں تک کہ ستارے چمکنے لگ جائیں. یعنی بہت لمبا وقفہ جو ہے مغرب کے بعد، اذان مغرب کی اذان کے بعد نہیں دینا چاہیے. جہاں تک ہو سکے جو ہے 2 رکعت سنت کا جو وقت ہے اس کا اہتمام کرنے کے بعد فوراً جو ہے نماز مغرب کی جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اذان اور اقامت کے درمیان اس فصل یعنی وقفے کو رکھنے کی بڑی حکمتیں موجود ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اذان دی جاتی ہے تو یہ اذان اعلان ہے نماز کے وقت میں داخل ہونے کا. تو لہٰذا جو لوگ اپنے کام کاج میں اور اپنی مصروفیات میں رہتے ہیں تو وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کے نماز کے لیے آ جائیں، نماز کی تیاری کر لیں. تو لہذا اذان اور اقامت کے درمیان وقفے کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے. اور اگر اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ ہی نہ رکھا جائے تو پھر اذان اور اقامت کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ فوت ہوتا نظر آتا ہے کہ اذان دی آپ نے اور فوراً اقامت کہی اور جماعت کھڑی ہو گئی. تو ایسے وقت میں لوگوں کو نماز کے لیے تیاری کرنے کا اور اپنے کام کاج سے اور اپنی مصروفیت سے فارغ ہو کر کے جو ہے نماز کی تیاری کر کے باوضو ہو کر کے آنے کا جو وقت ہے وہ وقت نہیں رہ پاتا ہے. تو لہذا جو ہے اس اذان اور اقامت کے درمیان وقفے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بہتر چیز ہے. اور اگر جو ہے مسافروں کا معاملہ ہے یا دیگر کہیں جلسے جلوس وغیرہ کا معاملہ ہے تو ایسے وقت میں جبکہ وقت تنگ ہو اور مصلیوں کی تعداد زیادہ ہو یا سفر کی وجہ سے ہو یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے اگر اذان دے کر کے فوراً جو ہے اقامت دی جائے اور فوراً نماز کھڑی کر دی جائے جماعت، تو بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو ہے اہتمام ہو تو یہ بہتر اور افضل چیز ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے اقامت کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اقامت کہنے کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جائے، یہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے. عموماً جو ہے جب مسجد میں اقامت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد لمبا وقفہ یا پھر تھوڑا امام صاحب کا صفیں درست کرنا یا پھر کبھی مائک وغیرہ کا خراب ہو جانا، ان تمام چیزوں کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. جبکہ جو ہے سہولت کے اعتبار سے اگر اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہوا یہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے گفتگو کر رہے تھے. کہا خلا اقیمت الصلاۃ، کہ نماز کی اقامت کہی گئی. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یناجی رجلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے. فلم یزل یناجیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس آدمی سے بات کرتے رہے حتی نام اصحابہ، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سو گئے. ثم جاء فصلی بہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. صحیح بخاری کی روایت ہے. اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اقامت اور جماعت کے کھڑے ہونے میں اگر وقفہ ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا جو ہے وقت نکل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں. وقت ضرورت امام صاحب جو ہے صفیں درست کرنے میں تھوڑا وقت لگا دیتے ہیں یا پھر مائک وغیرہ کی خرابی سے چند لمحات لگ جاتے ہیں، تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، معیوب نہیں ماننا چاہیے. لیکن لوگوں کی مصروفیات کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہے اپنے کام کاج سے اور اپنے جو ہے کام دھندوں سے اور مصروفیات سے جو ہے نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں. اور چونکہ جماعت کا وقت مقرر ہوتا ہے
تو وقت مقررہ پر جماعت اور اقامت کا اہتمام ہو جائے تو یہ بہتر ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اقامت کے فوراً جماعت کا کھڑا ہونا یہ جو ہے اقامت کی شرائط میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں بہت زیادہ سختی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ مصلی حضرات نماز کے لیے، جماعت کے لیے کب کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ کچھ احباب کا معاملہ ہے کہ ان کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور کچھ احباب ہیں جو جوان ہیں یا پھر طاقتور ہیں تو جھٹ سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو مسجد کی جماعتوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اقامت ابھی شروع نہیں ہوئی تو چند لمحات پہلے، چند سیکنڈ پہلے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو بھی اپنا معاملہ ہے ان کی تنگی کا یا پھر ان کی جو ہے طاقت کا یا کمر سیدھی کرنے کا معاملہ یا پیروں کے جھوم پکڑنے کا معاملہ وغیرہ ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ اور کچھ احباب جو ہے اقامت شروع ہوتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ احباب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ درمیانے اقامت میں یا پھر کچھ احباب اقامت کے ختم ہونے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات درست ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جب تک کہ جو ہے ساتھ میں کھڑے مصلیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ساتھ میں کھڑے مصلیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یا ہے کہ پھر جو ہے صف بندی کے سلسلے میں کچھ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہیں اور ایک آدمی درمیانے صف میں کھڑا ہے اور وہ بہت تاخیر سے اٹھ رہا ہے، اقامت مکمل ہونے کے بعد اٹھ رہا ہے، جس کی وجہ سے صف بندی میں جو ہے خلل پیدا ہو رہا ہے یا جو ہے ساتھی مصلی حضرات کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے، تو ایسے وقت میں اس شخص کو چاہیے کہ وہ تمام مصلیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تاکہ جو ہے کسی شخص کو تکلیف نہ ہو اور صف بندی کے معاملے میں کسی قسم کا خلل وغیرہ نہ ہو۔ ورنہ درست ہے، جائز ہے کہ جو ہے اقامت شروع ہونے سے چند لمحات پہلے یا اقامت کی ابتدا یا اقامت کے وسط، درمیان میں یا اقامت کے آخر میں یا ختم ہونے کے بعد کسی بھی طریقے سے آدمی جماعت کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کا انسان کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ سب بندی وغیرہ کے مسائل پیدا نہ ہو، تو اس طریقے سے جماعت میں آدمی اقامت کے کہتے ہوئے یا جو ہے شروع میں، درمیان میں، آخر میں کبھی بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ ہے کہ امام مسجد مسجد سے باہر ہے، امام مسجد مسجد سے باہر ہے، تو کیا مصلیوں کو جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے؟ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، جب اقامت کہی جائے تو تم لوگ مت کھڑو یہاں تک کہ مجھے نہ دیکھ لو۔ یعنی امام کو دیکھ کر کے جو ہے جماعت کی نماز کے لیے کھڑا ہونے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دی ہے۔ اور جب اگر امام مسجد کے اندر ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو پھر جو ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جیسے اقامت ہو تو وہ جو ہے کھڑے ہو جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اقامت کے دوران کان میں انگلیاں رکھنا، جیسا کہ اذان کے دوران کان میں انگلیاں رکھنا مستحب ہے، تو اقامت کے دوران بھی کچھ احباب کانوں میں انگلیاں رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اقامت میں کانوں میں انگلیاں رکھنے کی کوئی جو ہے درست اور صحیح روایت یا پھر کوئی اثر نہیں ملتا ہے، تو لہٰذا جو ہے اقامت کے دوران کان میں انگلیاں رکھنا جیسا کہ اذان میں کرتے ہیں درست اور جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سلسلے کی تقریباً آخری بات ہے کہ اقامت کے وقت میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ
اقامت کا جواب دینا، جیسے اذان ہے تو اذان کا جواب دینا، اور پھر اس کے بعد اذان کے بعد کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں اجر و ثواب سے بھری پڑی ہیں۔ تو کیا اقامت کے وقت میں بھی آدمی مقیم یعنی اقامت دینے والے کے ساتھ الفاظ کو دہرائے گا جیسا کہ اذان میں دہراتا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ مستحب ہے کہ آدمی جو ہے مؤذن یا کہ پھر مقیم جو اقامت کہنے والا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اقامت کے کلمات کو دہرائے، سوائے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے، کہ اس میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم ندا یعنی آواز کو سنو تو تم ویسے ہی کہو جیسا کہ مؤذن کہتا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ یہ عام چیز ہے، اور اذان باہر سے لوگوں کو اذان کے ذریعے سے باہر کے لوگوں کو نماز کے وقت کا اعلان کرنا مقصد ہے، تو اقامت کے ذریعے سے جو لوگ داخل مسجد ہیں ان کو متنبہ کرنا مقصد ہے۔ تو لہٰذا اذان اور اقامت دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، اور جو ہے یہاں پر النداء جو کہا گیا تو اس کو علماء نے عام مانا اور کہا کہ جیسے اذان میں آدمی مؤذن کے ساتھ کلمات کو دہراتا ہے ویسے ہی اقامت میں بھی دہرانے کا اہتمام کرے۔ اور دوسرا قول علماء کا اس میں یہ ہے کہ اقامت دینے والے کا جواب دینا یہ مسنون نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے علماء نے لکھا کہ اس سلسلے میں کوئی صریح واضح صحیح دلیل موجود نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اقامت دینے والے کے ساتھ کلمات کو نہ دہرائے۔ تو بہرحال دونوں اقوال موجود ہیں، تو بہتر ہے کہ آدمی اقامت کے ساتھ بھی کلمات کو دہرا لے، یہ میری اپنی رائے کے مطابق ہے۔ پھر آپ لوگوں کی اختیار ہے، جیسا کہ علماء کا ایک طبقہ اس طرف گیا ہے کہ کیونکہ اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے بلکہ اذان سے متعلق بات آئی ہے تو اقامت سے متعلق بات نہیں ہے، تو لہذا جو ہے اقامت کے کلمات کو آدمی نہ دہرائے، یہ بھی علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے۔ اور پھر جو ہے النداء کو عام مان کر کے بعض علماء نے جو استدلال کیا ہے تو اس کے مطابق آدمی اقامت کے کلمات کو بھی دہرا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اقامت کے وقت کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اقامت کے وقت میں کوئی سنت یا نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ اگر اقامت ہو رہی ہو اور آدمی کوئی نماز شروع کر چکا ہو، سنت ہے نفل ہے، کوئی نماز شروع کر چکا ہو، تو ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ وہ جلد اپنے اس نفل نماز سے یا سنت نماز سے فارغ ہو جائے اور پھر جو ہے جماعت میں آ کر کے شامل ہو جائے، کیونکہ وہ جماعت میں شامل ہوگا تو یہ اجر و ثواب بڑا ہے۔ لیکن چونکہ ایک عمل وہ شروع کر چکا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اور اسی طریقے سے جو ہے علماء اکرام نے اس بات کو کہ جب اقامت ہو جائے تو نماز مت شروع کرو یا نماز نہ پڑھو، اس حدیث کو محمول کیا ہے کہ اقامت کے بعد نئے سرے سے سنت یا نفل کو شروع کرنا منع ہے۔ تو لہذا اقامت سے پہلے ہی اس نے اپنی سنت یا نفل نماز کی ابتدا کی ہے تو پھر ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنی سنت یا نفل کو مکمل کر لے
اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ بھئی اس کے سنت پڑھتے پڑھتے ادھر اس کے نماز کے چھوٹنے کا یا جماعت کے چھوٹنے کا یا رکعتوں کے چھوٹنے کا معاملہ ہو، تو بہتر ہے کہ وہ اپنی نفل یا سنت نماز کو توڑ کر کے جو ہے فرض نماز میں شامل ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی 2 رکعت سنت کے لیے کھڑا ہے یا نفل کے لیے کھڑا ہے، اب وہ جب تک کہ 2 رکعت مکمل کر لے گا، ادھر اقامت شروع ہو چکی ہے، اور پھر ادھر 1 رکعت یا 2 رکعت جو ہے اگر فرض نماز یا جماعت کی نماز سے اس کے چھوٹتے ہیں، تو پھر اس کے لیے نقصان کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے وقت میں وہ اپنی نماز توڑ دے اور پھر جو ہے جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ بس چند لمحات کی بات ہے کہ وہ دوسری رکعت میں رکوع میں ہے یا سجدے میں یا قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے، تو جلدی سے اپنی نماز کو مکمل کر لے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ، جب نماز کی جماعت کی اقامت کہی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اقامت کے بعد یا اقامت کے شروع ہونے کے بعد نئے سرے سے کسی نماز کو شروع نہ کرے، چاہے وہ سنت کا معاملہ ہو چاہے وہ نفل کا معاملہ ہو۔ خصوصاً جو ہے بر صغیر میں ایک طبقہ ہے جو فجر کی سنت کا بڑا اہتمام کرتا ہے، حتیٰ کہ فجر کی فرض نماز جماعت سے چھوٹ بھی جاتی ہے تو بھی ان کو کوئی جو ہے خیال نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ہے اہتمام کرتے ہیں فجر کی سنت کا کہ فجر کی سنت، فجر کی فرض نماز سے پہلے ہی وہ پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے بہت ہی قبیح بات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ فرض نماز جو کہ جماعت کے ساتھ انسان پڑھتا ہے، اس میں بہت بڑا اجر و ثواب اور خیر ہے، اور فجر کی سنت جو ہے کبھی کبھار چھوٹ جاتی ہے تو فجر کی نماز کے بعد بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب اقامت شروع ہو چکی ہے تو نئے سے ہم کوئی نماز شروع نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم نماز شروع کر چکے ہیں اور اقامت جو ہے ہمارے اس عمل کے درمیان میں اقامت شروع ہوئی ہو، تو پھر ہم دیکھیں کہ کیا ہماری یہ سنت جو ہے پہلی رکعت کے چھوٹنے کا خدشہ پیدا کرتی ہے یا پھر جماعت کے چھوٹنے کا خدشہ پیدا کرتی ہے، تو نماز کو ہم توڑ دیں گے اور جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ جو ہے ضروری باتیں رہیں اقامت کے سلسلے میں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز اور عبادتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور صحیح انداز سے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، میرا سوال یہ تھا کہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اقامت کے بعد کی بھی دعا ہوتی ہے، اقام اللہ و آدمہ، ہوتی ہے کیا؟ نہیں، اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے، اور اقامت کے جو مسائل ہیں، ابھی آپ نے سنا کہ اقامت کے کلمات کو دہرائیں یا نہ دہرائیں، تو اسی سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ پھر اس کے بعد اقامت کے بعد کوئی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، واللہ عالم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، اگر امام صاحب آنے کے لیے انتظار نہیں کر کے مؤذن صاحب کو مصلی پہ چڑھا کے جلدی پڑھا دو بول کے اگر مقتدی پریس ڈالے تو مؤذن کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، مسئلہ ہمارے ہندوستان وغیرہ کے اندر بڑا سنگین ہے۔ جو سعودی عربیہ وغیرہ جہاں پر جو ہے لوگ دینی علم سے بہراور ہوتے ہیں، تو لوگ امام کا انتظار کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام جو ہے اپنے نہ آنے کی اطلاع کر دے، یا کہ پھر جو ہے تاخیر سے آنے کی اطلاع کرے، تو یہ الگ بات ہے۔ ورنہ لوگ جو ہے انتظار کرتے ہیں امام صاحب کا۔ اب ہمارے ہندوستان کا جو ماحول ہے
کے لوگ جلدی کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ کچھ وقت مقرر کر لیا جائے امام صاحب کے انتظار کرنے کا، کہ بھئی جماعت اگر مثال کے طور پر 8 بجے عشاء کی جماعت ہے اور امام صاحب ہمیشہ اہتمام سے آتے ہیں، تو کبھی کبھار ان سے تاخیر ہو رہی ہے، تو کم از کم ایک 5 منٹ کا جو ہے انتظار کر لیں، کیونکہ لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے اور امام صاحب کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو لہٰذا میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر 5 منٹ کا وقت مقرر کر لیا جائے کہ امام صاحب کے لیے 5 منٹ ہم انتظار کریں گے، کہ کہیں ٹریفک وغیرہ میں پھنسے ہیں یا پھر جو ہے گھر سے نکلے ہیں، پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا اہتمام جو ہے اس کا کرنا بہتر ہوگا۔ ورنہ شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو امامت کا جو حقدار امام ہے تو اس کا مستحق ہے۔ اگر آج کے زمانے کے اعتبار سے نہیں آ پا رہے ہیں یا پھر دیر ہو رہی ہے، تو وہ فون وغیرہ کے ذریعے سے اطلاع کر دیں اور اجازت دے دیں کسی اور کو نماز پڑھانے کا، تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ایسی سہولت نہ ہو یا پھر امام صاحب آ رہے ہیں اور پھر ان کو وقت کا پتہ نہیں چلا یا پھر ٹریفک وغیرہ کی وجہ سے کچھ دیر درست ہو رہی ہے، تو بہتر ہے کہ ان کے لیے کچھ وقت مقرر کر لیں مصلی حضرات، کہ ایک 5 منٹ ہم انتظار کریں گے امام صاحب کے آنے کا۔ اگر اس کے بعد بھی نہیں آئے تو پھر جو ہے کوئی مؤذن ہے یا پھر کوئی اور جو ہے جو علم رکھتے ہیں، اگر وہ نماز پڑھا دیتے ہیں تو شاید کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کا بھی وقت ہوتا ہے اور ان کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے آنے جانے کے، اور اسکول کے، دکانوں کے اوقات ہوتے ہیں، آفسوں کے، تو لہٰذا زیادہ دیر تاخیر تک بھی انتظار کرنا یہ ان کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اللہ عالم اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو بہتر ہے۔ جزاکم اللہ خیرن فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ ایک آخری سوال لے لیں گے شیخ۔ جی جی، نور بانو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرے ہسبینڈ جیسا چہرہ چھوڑ کے ہیں، ان کو کلے پہ دو چہرے کے بیچ میں وہ پنسینا وغیرہ زیادہ سے زیادہ آ گئے، وہ ہلاک کرنے والے بولے کہ چہرہ نکال دو بول کے، کیا نکالنا جائز ہے؟ ڈاکٹروں سے آپ جو ہے رجوع کریں، جو امانت دار ڈاکٹر ہیں، جو مسلمان ہیں، تو ان سے رجوع کریں، اس کے علاج و معالجے کی کوشش کریں۔ اگر جی وہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو کچھ دن کے لیے جو ہے داڑھی کٹا لینا ہے تاکہ علاج ہو سکے، کچھ دوائیاں استعمال کی جائیں اور پھر وغیرہ وغیرہ، تو ایسے وقت میں جو ہے جو امانت دار مسلمان ڈاکٹر ہے اس سے مشورے کے بعد ایسا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا یہ کا علاج ہو جی جائے۔ یہ ایک عالم سے پوچھے تھے کہ ہم کو ڈر لگ رہا تھا اس لیے نہیں کاڑے، ڈر ڈر کے ابھی بھی میرے شوہر ایسے وہ بہت تکلیف ہو رہی، وہ ایسا بولتے، انہوں بولے تکلیف میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جن میں زور زبردستی ایسا کچھ بھی نہیں کیا، کاٹ دو ایسا بولے تھے انہوں، پھر بھی انہوں نہیں کاٹ رہے، تکلیف ہو رہی ان کو زیادہ، سب وہی پنچیاں وغیرہ دیکھیے، بہت آگے۔ جو صحت تندرستی ہے، جی اسلام اس کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ آدمی صحت اور تندرستی کی بھی کوشش کرے، اور ایسے وقت میں جو ہے اپنی صحت کے لیے وقتی طور پر ڈاکٹر کے مشورے سے اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اس پر گناہ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات جی سے امید ہے، کیونکہ چاہ کر کے آدمی یہ غلطی نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک مجبوری کی صورت ہے، تو انشاءاللہ اس کے علاج کی کوشش کریں، لیکن اس سے پہلے جو مسلمان اور امانت دار ڈاکٹر ہے اسے مشورہ کر لیں کہ بھئی کیا اس کو ہٹانے ہی سے جو ہے علاج ہوگا، یا ہے کہ پھر دوائی وغیرہ کھا کر کے اگر اس کا علاج ہو سکتا ہے تو پھر اس طریقے کو اختیار کریں۔ شکریہ شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ انشاءاللہ اس درس اس کو یہاں پہ اینڈ کر لیں گے شیخ۔ سبحانک جی اللہم انشاءاللہ، بحمدک سبحانک اشہد ان اللہم لا الہ وبحمدک الا اشہد ان لا الہ انت الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا شیخ۔